خوف کے اس ماحول میں پون لیم سے جتنا ہو سکا اس نے تیرنے کی کوشش کی، لیکن آخرکار تھک کر رک گیا۔ تبھی اس کی نظر ایک 8 بائی 8 فٹ کی چھوٹی لکڑی کی رافٹ پر پڑی جو پوری طرح سے صحیح سلامت تھی، اور اب رات ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھا چکا تھا اور دور دور تک کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب پون لیم سب سے قریب سوکی زمین سے 250 کلومیٹر دور تھا، اور پانی کے پریشر کی وجہ سے رافٹ لگاتار برازیل کی طرف جا رہی تھی جو 500 میل دور تھا۔ پون لیم نے تنہائی میں بیٹھ کر وقت گزارنا شروع کیا اور بار بار دور دور تک دیکھنے لگا، لیکن کوئی زمین یا انسان اسے دکھائی نہیں دیا۔ رافٹ پر ایک چھوٹی سی سروائیول کٹ تھی جس میں ایک فلائر گن، 2 الیکٹرک کوکنگ پوٹس، ایک ٹوٹی ہوئی فلیش لائٹ، کچھ چاکلیٹ بارز، ایک سگر کیوب کا بیگ اور 11 لیٹر پانی کا ایک گیلن تھا۔ اس کے بعد پون لیم نے بارش کا پانی اپنے پینے کے لیے جمع کیا۔ پون لیم ایک چیز کا بہت شکر گزار تھا کہ اس کو بچپن سے ہی مچھیرے کی ٹریننگ ملی تھی، اور اسی مہارت کی وجہ سے اس کو یہ موقع نظر آیا کہ سمندر کی مچھلی کو کھانے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ جلدی سے جو کچھ اس کے پاس موجود تھا اس نے مچھلی پکڑنے کا ہتھیار بنایا، اور کچھ ہی دیر میں پون لیم کو پہلی مچھلی مل گئی۔ یہ مچھلی کھانے کے بعد پون لیم مزید مچھلیاں پکڑنے لگا، اب کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس مصیبت میں کتنی دیر تک پھنسا رہے گا۔ اس نے سورج کی روشنی میں کچھ مچھلیاں سکھا کے بعد میں کھانے کے لیے رکھ دی۔ حالانکہ یہ کھانا بھی اس کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے کھانے پینے کا انتظام ایسے ہی کرتا رہا جب تک کہ اس کو ریسکیو نہ کر لیا جائے۔ آنے والے دنوں میں پون لیم کو ایک بے رحم طوفان کا سامنا کرنا پڑا، جس کے ساتھ چلنے والی سخت تیز ہواؤں سے کئی بار اس کا کھانا اور ساز و سامان پانی میں جا گرتا۔ کیونکہ اتنی تیز لہروں میں رافٹ بہت ہی تیزی سے پانی میں ادھر ادھر گھومتی تھی، ایک وقت تک وہ اپنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنا بیزار ہو جاتا کہ اس کے لیے اپنی آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو جاتی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ مچھلی ملنا بھی کم ہو گئی، یہاں تک کہ کئی دنوں تک کوئی ایک مچھلی بھی اس کے ہاتھ نہیں لگتی تھی۔ اب وہ اپنی رافٹ کے ارد گرد آنے والے پرندوں کو ہی پکڑ کر کھانے لگا، جن کو کچا کھانے کی وجہ سے بہت ہچکچاہٹ ہوتی تھی۔ کئی بار وہ اپنی رافٹ سے نیچے بھی گر جاتا تھا کیونکہ لکڑی بہت سلیپری ہو چکی تھی، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ اپنی رافٹ پر واپس چڑھ جاتا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی بھوک اور پیاس آخری حد تک جا پہنچی۔ سورج کی روشنی میں مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی اسکن بھی جل چکی تھی، اور بار بار اس کو سکنس بھی ہوتی رہتی تھی۔ اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ کئی بار اس کو سامنے سے شپس گزرتی ہوئی دکھائی دیں، لیکن اس کو بچانے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ یہاں تک کہ ایک بار گروپ کے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی، لیکن اندیکھا کر کے چھوڑ دیا۔ پون لیم نے کئی آوازیں دیں، لیکن شپ اپنے راستے پر چلتی رہی، اور دیکھنے والوں نے ایسا محسوس کروایا جیسے ان کو یہ منظر دکھائی ہی نہیں دیا، جن کو دیکھ کر پون لیم یہ سوچنے لگا کہ صرف چائنیز ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بچایا جا رہا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو پاس سے گزرنے والوں کو شاید یہ جاپانی لگا ہوگا۔ جنگ کا دور تھا اور یہ سب سے برا وقت تھا کہ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے نتیجے میں بہت ساری مرچنٹ شپس جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتی تھیں اس کے پاس سے گزری، لیکن اس کو بچانے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی۔ سمندر میں پھر کچھ دیر بعد اس کو ایک جرمن بوٹ نے دیکھ لیا۔ وہ رک گئے، اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلے گئے، اور کسی طرح کی بھی ہیلپ نہیں کی۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر پون لیم کو اب کسی سے کوئی امید نہیں رہی تھی، اور اب یہ جان چکا تھا کہ اب بس وہ آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ادھر ہی مر جائے گا۔ پھر اچانک سے اس کی قسمت بدلی اور اس کو ایک چھوٹی سی امید نظر آئی۔ اس وقت وہ صاف اور شفاف پانی سے گزر رہا تھا، جو اتنا صاف تھا کہ اس کو فشر مین کے دن یاد آ گئے، جس کو دیکھ کر اس کو پتہ لگ گیا کہ اب پانی سے لینڈ دکھ رہی ہے۔ اور پھر 133 ڈیز گزارنے کے بعد اس کو اپنی طرف آتی ہوئی ایک چھوٹی سی فشنگ بوٹ دکھائی دی۔ کچھ گھنٹوں میں اس کی زندگی کے برے لمحے ختم ہو گئے۔ اس کو 3 برازیلین مچھیروں نے ریسکیو کر لیا۔